پاکستان کی ٹیم نے ڈی آئی جی آفس حیدرآباد میں چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن سیل کی انچارج سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ماروی عوان نے آواز وطن نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئیے دیکھتے ہیں آواز وطن نیوز میں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ماروی عوان، میں ہوں ایگزیکٹو ڈائریکٹر وومن پروٹیکشن سینٹر سندھ۔ وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز جو سندھ پولیس کے ساتھ 2017 سے لے کر کام کر رہے ہیں، ہم عورتوں کے خلاف جو تشدد، جتنی بھی چھوٹی عمر کی شادیاں، جتنے اور مسائل، گھریلو جھگڑے، عورتوں کو کام کی جگہ پر، روڈ رستوں پر، گھروں میں ہراساں کرنے کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک ہمارے پاس 3000 تک کیسز پچھلے سال رجسٹر ہوئے ہیں، جو کہ حیدرآباد کے 9 ضلعوں سے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ ان کیسز کو کامیابی سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ کیسز ہمارے پاس اس سال گھریلو تشدد کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر، روڈوں پہ، رستوں پہ خواتین کو ہراساں کرنے کے کیسز بھی آئے ہیں، اور دھمکیاں دینے کے بہت زیادہ کیسز آئے ہیں۔ چھوٹی بچیوں کو، خواتین کو اس طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی پرسنل انفارمیشن یا کوئی تصویر یا اس طرح کے معاملات کو سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے، یا آپ کو ہم ڈیفیم کریں گے۔ اس طرح کے معاملات ہمارے پاس آئے ہیں، ان معاملات کو بھی کامیابی سے حل کیا گیا ہے۔ سائبر کرائم کا ایشو اب بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو سائبر کرائم کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوسائڈل تھاٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت لوگوں کو جب بھی کوئی سائبر کرائم ہو رہا ہوتا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے سے ان کو تنگ کرنے والا یا ہراس کرنے والا کون ہے، جس کو ہم FIA کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر چائلڈ مینٹیننس کے اور اس کے علاوہ ڈوری کے کیسز بھی آ رہے ہوتے ہیں، ڈائیورس میٹرز آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں خواتین اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہیں لائرز، مہنگے لائرز اور کورٹ کے سارے پروسیسز کو، تو ہم ان کو مفت وکلا، مفت قانونی مشورے بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ آسانی سے اس پروسیس کو سمجھ کے اور ساری اپنے حوالے سے آواز بھی اٹھا سکیں، اپنے حق کے لیے آگے لڑ بھی سکیں اور آگے بڑھ بھی سکیں۔ خواتین اکثر ہمارے پاس جو آتی ہیں، جو کہ ابیوز برداشت کر رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی فائنینشیل کوئی سورس نہیں ہوتا کمانے کا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ اداروں کے ذریعے ان کو ٹریننگز بھی دلوائیں، ان کو سلائی مشینیں بھی دیں، اور باقی اور طریقوں سے ان کو فائنینشلی امپاورڈ کریں، تاکہ وہ اپنے اس ابیوسو ریلیشن شپ سے نکل سکے یا اس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ میں آواز وطن چینل کے توسل سے آپ سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بڑھ چڑھ کر عورتوں کو مضبوط بنائیے، عورتوں کو امپاورڈ کیجیے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اتنا زیادہ مضبوط بنائیے کہ کوئی بھی اس معاشرے کی مصیبت، کوئی اس معاشرے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کو چھوٹی عمر کی شادیوں کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہماری بچیاں خود اتنی مضبوط ہوں کہ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اگر آپ کی بچی کی شادی کے بعد کوئی مسائل ہے تو اس کو رپورٹ کیجیے، اپنی بچی پہ بھروسہ کیجیے، اس کو سپورٹ کیجیے، اس کو اس طرح مت چھوڑ دیجیے اکیلا کہ اس کے لیے وہ مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔